بیٹیوں سے نفرت کا رواج تو زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا ہے۔ 1400 سال پہلے جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے عرب کے لوگوں کو اس جہالت سے نکالا، اور ایک عورت کو جو عزت و مقام دیا وہ شاید ہی کسی مذہب نے دیا ہو۔ یہاں تک کہ اس بات پر اگر غور کیا جائے تو بیٹی کی عظمت کا پتہ چل سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک ہی ان کی بیٹی سے چلی، مگر ہم میں سے آج بھی کچھ مسلمان یہ سب جاننے کے باوجود آج کے دور میں بھی بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں اور بیٹے کو بیٹیوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں جس میں ایک بیٹی کی ماں باپ سے بے لوث محبت اور باپ کی نفرت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ کہانی آپ لوگوں کو محض ایک فرضی کہانی لگے گی یا پھر شاید وقت گزاری کا ایک ذریعہ، لیکن اگر آپ آج کے معاشرے میں بھی اپنے آس پاس نظر دوڑائیں تو آپ کو ایسے کئی لوگ نظر آئیں گے جو آج بھی بیٹی کو کم تر اور حقیر سمجھتے ہیں۔ صادق کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ اس کے ہاں پہلے 3 بیٹوں کی پیدائش ہوئی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ اس نے اپنے پورے خاندان کو دعوت دی اور اپنے بیٹوں کا عقیقہ بھی کروایا۔ اس نے اپنی بیوی کو بھی بھرپور عزت دے رکھی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ خداوند عالم اسے 7 بیٹے عطا کرے۔ وہ 7 بیٹوں کا باپ بننا چاہتا تھا۔ جس علاقے میں وہ رہتا تھا وہاں پر اس شخص کی ہی عزت زیادہ ہوتی تھی جو کہ زیادہ بیٹوں کا باپ ہوا کرتا تھا، اور اگر اس کی کوئی بیٹی نہ ہوتی تو یہ تو اور ہی سونے پر سہاگا ہو جایا کرتا تھا۔ صادق کے 3 بیٹے ہوئے تو وہ بہت خوش تھا، پورے گاؤں میں بڑا اکڑ کے چلا کرتا، مگر چوتھی بار پھر اس کی بیوی حاملہ ہوئی تو ایک بار پھر اس نے بیوی سے یہی فرمائش کی کہ اس بار اگر خدا مجھے 2 جڑواں بیٹے دے دے تو کیا ہی بات ہے، میری ناک تو اونچی ہو جائے گی، میں 5 بیٹوں کا باپ بن جاؤں گا۔ بیوی اپنے شوہر سے بہت ڈرا کرتی تھی، شوہر کی ہاں میں ہاں ملا دیا کرتی اور کہتی کہ جو آپ چاہتے ہیں وہی ہوگا۔ اس کی بیوی حاملہ تھی۔ جب وہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے جانے لگی تو صادق نے فوراً منع کر دیا اور کہنے لگا کہ اپنا چیک اپ کرواؤ، مگر ڈاکٹر سے یہ نہ پوچھنا کہ کس کی پیدائش ہونے والی ہے، میں نہیں چاہتا کہ ہم خدا کے کاموں میں عمل دخل کریں۔ اس کی بیوی بھی اس کی بات مان گئی۔ ڈاکٹر نے جب اس کا چیک اپ کیا تو کہنے لگے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے آپ اپنی ڈیلیوری ہسپتال میں ہی کروائیں۔ یہ بات اس نے اپنے شوہر کو بتائی تو اس نے فوراً انکار کر دیا اور کہنے لگا یہ لوگ تو بس پیسے ہی کے لیے یہ سب کرتے ہیں، تمہیں کچھ بھی نہیں ہے، صبح و شام دیسی گھی کھاتی ہو، ہٹی کٹی ہو، بھلا تمہیں کیسے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ صادق کی بیوی بھی خاموش ہو گئی۔ اس نے بھلا پہلے کبھی شوہر کی مرضی کے خلاف کچھ کیا تھا جو اب کرتی۔ 9 ماہ گزرے تو صادق کی بیوی نے 2 بیٹیوں کو جنم دیا۔ دائی نے جب دونوں بچیاں اٹھا کر صادق کو پکڑائیں تو صادق تو خوشی کے مارے پھولے نہ سمایا۔ وہ دائی کو دیکھ کر کہنے لگا کہ دائی ماں، خدا نے مجھے 2 بیٹے دیے ہیں، اس نے تو گھر کے باہر ڈول ڈمکے والے بھی بلا رکھے تھے۔ اس نے خوشی سے ان لوگوں کو دیکھ کر کہنا شروع کر دیا، ڈول بجاؤ، جشن مناؤ، پوری برادری کو بتاؤ کہ میرے ہاں 2 بچوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ مگر تبھی دائی نے جو کہا وہ سن کر اس کی خوشیوں پر پانی پھر گیا۔ دائی اس سے کہنے لگی کہ صادق بیٹا، تمہارے ہاں 2 بیٹوں کی نہیں بلکہ 2 بیٹیوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ اتنا سننا تھا صادق کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ بکھلا کر دائی کو دیکھنے لگا اور پھر بچیوں کو جو دائی کے ہاتھ میں تھی اتنا سننا تھا کہ اس نے خود سے بھی بڑی عمر کی دائی کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور کہنے لگا کہ اگر تمہیں پتا تھا کہ یہ بیٹیاں ہیں تو ان کو میرے پاس کیوں لے کر آئی ہو، وہیں اندر ہی مار کیوں نہیں دیا، جاؤ یہاں سے، میں ان کو گھر میں ایک پل بھی نہیں رکھنا چاہتا۔ اگر کسی کو کانو کان خبر بھی ہوئی یا تم نے جا کر گاؤں میں کسی کو بتایا کہ میرے ہاں 2 بچیوں کی پیدائش ہوئی ہے تو میں تمہارا قتل کر دوں گا، تمہارے بچوں کو تمہارے سامنے مار دوں گا اور تم کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہو گی۔ دائی تو ہکی بکی تھی، وہ کپ کپاتے ہوئے وہیں دروازے کے ساتھ لگ گئی تھی بھی کافی عمر رسیدہ پریشانی سے دیکھنے لگی کہ آخر وہ بچیوں کو کہاں لے کر جائے۔ صادق کہنے لگا کہ ابھی کے ابھی ان بچیوں کو لے کر جاؤ اور جا کر کہیں کچرے میں پھینک دو، مجھے یہ بچیاں بالکل بھی نہیں چاہیے۔ دائی کچھ کہتی تبھی کمرے سے اس کی بیوی باہر آئی اور مشکل سے چلتے ہوئے آئی اور کہنے لگی کہ خبردار میری بچیوں کو کسی نے کہیں بھی کیا، میں ان بچیوں کو پال لوں گی، یہ میری بچیاں ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ صادق کو غصہ آ گیا
اس نے ایک بچی کو تو چھین کر اتنی زور سے کھینچا کہ بیچاری کی وہیں جان نکل گئی، جبکہ دوسری کو صادق کی بیوی نے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ صادق اسے بھی چھیننا چاہتا تھا مگر اس کی بیوی نے اسے سینے سے لگا کر شور مچا دیا۔ گھر سے شور کی آواز سن کر لوگ اس جانب آئے۔ آخر گاؤں کا گھر تھا اور دیواریں بھی نیچی ہوا کرتی تھیں۔ آس پڑوس والوں کے کان بھی دوسروں کے گھروں کو ہی لگے تھے۔ فوراً بھاگ کر آئے کہ کیا ہوا۔ جب صادق اور اس کی بیوی کے ہاتھ میں بچہ دیکھا تو حیرانگی سے کہنے لگے کہ کیا ہوا صادق، یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ صادق پہلے تو بکلایا، پھر کہنے لگا خدا نے مجھے 2 بیٹیاں عطا کی تھیں، ایک تو مر گئی جبکہ ایک کی سانسیں چل رہی ہیں۔ گاؤں والوں نے سنا تو صادق کو مبارکباد دینے لگے اور مجبوراً صادق کو اپنا رویہ ٹھیک رکھنا پڑا۔ چونکہ یہ عزت کا معاملہ تھا، ایک بیٹی کو تو دفنا دیا گیا مگر وہیں دوسری بیٹی کو اسے مجبوراً اپنانا پڑا، ورنہ گاؤں میں اس کے خلاف کئی طرح کی باتیں ہونے لگتیں۔ ایک روز جب طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے صادق کی بیوی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے گئی تو اس کی ڈاکٹر نے جو خبر سنائی وہ سن کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ تم نے ہسپتال نہ آ کر بہت بڑی غلطی کر دی، تمہارے وجود میں اب ماں بننے کی صلاحیت بالکل ختم ہو چکی ہے، اب تم دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ جب صادق کی بیوی نے یہ سنا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اسے صادق کی بات یاد آئی تھی۔ صادق نے اس شرط پر اس کی ایک بیٹی کو پالنے کی حامی بھری تھی کہ وہ دوبارہ اسے جڑواں بیٹے پیدا کر کے دے گی، تبھی وہ اس کی بیٹی کو بھی اپنائے گا۔ صادق کی بیوی تو رونے لگی تھی مگر اس نے اپنے شوہر کو یہ بات نہ بتائی۔ وہ گھر چلی آئی اور اس بات کو راز ہی رکھا۔ وہ اپنی بیٹی کا خرچہ خود ہی اٹھاتی تھی۔ اس کا شوہر اس کے بیٹوں کو تو پیار کرتا مگر بیٹی کو ہمیشہ نفرت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہہ رکھا تھا کہ میں جب گھر میں موجود ہوں تو مجھے اس کی شکل بھی مت دکھایا کرو، اسے میرے سامنے بھٹکنے مت دیا کرو، یہ نہ ہو کہ کسی روز میں اس کا قتل کر ڈالوں اور تمہیں کانوں کان خبر نہ ہو۔ صادق کی بیوی اپنی بچی کو الگ ہی رکھا کرتی تھی۔ صادق تو اپنی بچی کو نئے کپڑے بھی نہ لا کر دیتا۔ جب شگفتہ ذرا بڑی ہونے لگی تو اس کی ماں نے اپنے پرانے کپڑے ہی اسے ٹھیک کر کے پہنانا شروع کر دیے۔ وہ اپنے ہی کپڑے سلائی کر کے اپنی بچی کو پہناتی رہتی اور بیٹوں کے تو ٹھاٹ باٹ ہی اور تھے، بالکل اپنے باپ جیسی اکڑ اور شان تھی۔ صادق کی بیٹی تو اپنے بھائیوں سے ذرا بھی میل نہ کھاتی تھی کیونکہ ان کی تو شان ہی الگ تھی، جبکہ شگفتہ ماں کی بوسیدہ اور پرانے کپڑے پہن کر اپنا وجود ڈھکتی رہتی۔ صادق نے کچھ عرصے بعد ایک بار پھر اپنی بیوی سے بیٹوں کی ڈیمانڈ کی تو اسے مجبوراً ڈرتے ڈرتے اپنے شوہر کو بتانا پڑا کہ وہ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ جب صادق نے یہ سنا تو غصے سے اپنی بیوی کو مارنا شروع ہو گیا۔ اس نے اس کا سر اس قدر زور سے دیوار میں مارا کہ صادق کی بیوی کے دماغ کی نس پھٹ گئی۔ خون کان اور ناک سے بہنے لگا مگر کچھ خون دماغ میں بھی جم چکا تھا جو دھیرے دھیرے دماغ کا کینسر بن گیا۔ صادق کی بیوی کچھ عرصے ہی زندہ رہی اور پھر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بیچاری شگفتہ جس کا سہارا ہی اس کی ماں تھی اب یتیم ہو کر رہ چکی تھی، کیونکہ اس کا باپ ہونا یا نہ ہونا تو ایک برابر تھا۔ وہ اکثر کھڑکی سے چھپ کر اپنے باپ کو دیکھا کرتی تھی جو اس کے بھائیوں سے پیار کرتے اور اپنے پاس بٹھاتے، یوں ہنسی مذاق کرتے جیسے انہیں غصہ کرنا آتا ہی نہ ہو۔ یہ اپنے باپ کو ہنستا دیکھ کر ہی مسکراتی رہتی۔ اس کی ماں فوت ہوئی تو وہ بے تحاشا روئی تھی۔ اسے تو اب ابا سے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں اس کا باپ کسی روز اسے مار ہی نہ دے۔ وہی وقت کمرے میں بیٹھی رہتی۔ 2 دن تک تو اس نے کھانا ہی نہیں کھایا تھا۔ آخر ایک روز اس کے بھائیوں نے اسے تھوڑا دلاسا دیا اور کمرے سے باہر لے آئے اور اسے کھانا کھلایا۔ اس کے بھائی بھی اس کے باپ کی طرح یوں ہی سخت مزاج کے تھے مگر ان کے دل میں اپنی بہن کے لیے تھوڑی بہت ہمدردی تو باقی تھی۔ جب سے شگفتہ کی پیدائش ہوئی تھی صادق کی تمام زمینیں بنجر ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ اسے نقصان ہو رہا تھا۔ جہاں سالانہ لاکھوں روپے کمایا کرتا تھا اب بمشکل ہزاروں ہی ماہانہ کما پا رہا تھا۔ اس نے اس کی وجہ بھی اپنی بیٹی کو ہی قرار دیا۔ کچھ ہی عرصے میں اس کا سارا کام ٹھپ ہوتا چلا گیا اور وہ کہنے لگا کہ جب تک اس کی بیٹی گھر میں موجود ہے تب تک وہ بالکل بھی ترقی نہیں کر سکتا، یہ تو منحوس ہے۔ آخر جب اس کے بچے تھوڑا گھر سنبھالنے کے قابل ہوئے تو وہ امریکہ چلا گیا۔ اس کے امریکہ جانے کے بعد اس کی بیٹی نے تو سکھ کا سانس لیا تھا۔ وہ گھر کا کام کرتی اور گھر میں گھومتی پھرتی، وہیں اس کے بھائی اس سے کبھی کوئی تانا دینے لگتے تو کبھی کوئی، وہ پھوٹ کر روتی رہتی۔ آخر اس کی بھی کیا زندگی تھی، مگر شاید بچپن سے ہی یہ سنتی آ رہی تھی
اس لیے اب اسے رونا نہیں آتا تھا۔ وہ خاموشی سے سب کی بات سن لیتی اور اپنا کام کرتی رہتی۔ اس کے ابو کا امریکہ میں اچھا کام لگ چکا تھا، وہاں پر اچھا کمانے لگا اور ماہانہ کے لاکھوں روپے پاکستان بھجوانے لگا۔ اس کے بھائیوں نے گھر کو بھی نئے سرے سے تعمیر کیا اور ایک اچھی سی کوٹھی بنا دی۔ وہ لاکھوں روپے اڑا کر عیاشی کرنے لگے، مگر وہیں شگفتہ اپنے بھائیوں کو ترستی نظروں سے دیکھتی رہتی۔ وہ شگفتہ کو 1 روپیہ بھی نہ دیتے۔ شگفتہ اس کے باوجود صبر و شکر سے کام لیتی اور سارا دن ملازموں کی طرح بھائیوں کے کام کر کے ماں کو یاد کرتے کرتے رات کو روتے روتے سو جایا کرتی تھی۔ صادق کا ایک روز فون آیا اور وہ کہنے لگا کہ میں اس منحوس ماری کو مزید تم لوگوں کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، یہ تو ڈائن ہے ڈائن، نہ جانے کب کسے کھا جائے، اس لیے بہتر ہے کہ تم لوگ اس کی شادی کروا دو۔ صادق کے بیٹے نے جب یہ سنا تو تھوڑی سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ اس کی عمر ابھی صرف 15 سال تھی۔ وہ کہنے لگے کہ شگفتہ تو بہت چھوٹی ہے ابھی تو۔ صادق اس سے کہنے لگا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، تم لوگ جلد از جلد اسے اپنے گھر سے نکالو، میں نہیں چاہتا کہ ہماری دن دولت پر ایک بار پھر اس کی کالی نظر پڑے۔ اتنا سننا تھا کہ اس کے بھائیوں نے اس کا یوں ہی رشتہ دیکھ کر شادی کروا دی۔ دلہا کیا تھا، 50 سالہ بڈھا تھا جس کی پہلے سے ہی 2 شادیاں ہو چکی تھیں۔ ایک تو بیچاری بوڑھی ہو کر بیماریوں کی زد میں آ کر مر چکی تھی، جبکہ دوسری اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ وہ شکل سے ہی جوئے باز اور نشئی لگتا تھا۔ اس نے شگفتہ سے شادی کی حامی بھر لی اور شگفتہ کو اپنے ساتھ رخصت کر کے لے گیا۔ اس کے بھائی بھی بہن سے جان چھڑوا کر خوش تھے۔ آخر ان کے درمیان محبت تھی ہی کب، جو بہن کے جانے کا انہیں افسوس ہوتا۔ شگفتہ جب اس شخص کے گھر آ گئی تو وہ انتہائی درندگی سے اس کے ساتھ پیش آتا۔ وہ بے حد جاہل تھا، بات بات پر شگفتہ کو مارتا رہتا۔ اس کی زندگی تو اپنے میکے سے بھی زیادہ یہاں آ کر اجیرن ہو چکی تھی۔ وہ ساری رات دوستوں کے ساتھ نشہ کرتا اور بعض دفعہ دوستوں کو لے کر گھر چلا آتا اور پھر دوستوں کے سامنے ہی بیوی کو خوب مارتا پیٹتا۔ وہ بیچاری لڑکی تو سسک کر روتی رہتی۔ چند ماہ میں ہی اس کی شکل بدل کر رہ گئی، چہرے اور جسم پر جگہ جگہ نیل کے نشان پڑنے لگے۔ وہ معصوم لڑکی صرف 16 سال کی تھی، مگر وہ کوئی بڑی عورت جیسی لگنے لگی، کیونکہ وقت کی ستم ظریفیوں نے اس کے چہرے پر ابھی سے ہی جھریاں ڈالنا شروع کر دی تھیں۔ اس کے بال جو کبھی ریشمی سیاہ چمکدار ہوا کرتے تھے اب سفید سے ہونے لگے تھے، مگر ان سب کے باوجود وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی، کیونکہ خود کو کمزور سمجھتی تھی۔ کئی بار دل کیا کہ جا کر بھائیوں کو بتائے، مگر بھائی ہر بار کہتے تھے کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، دوبارہ اپنے شوہر کے دکھڑے لے کر ہمارے پاس مت آنا۔ دھیرے دھیرے اس کا شوہر بھی نشہ کر کے کینسر کا مریض ہو گیا اور بستر پر جا لگا۔ جب وہ بیمار ہو گیا تو اس وجہ سے شگفتہ کے ساتھ ٹھیک ہونے لگا، کیونکہ ظاہری سی بات تھی، جانتا تھا کہ اب میری دیکھ بھال تو شگفتہ نہیں کرنی ہے، اگر اس کے ساتھ بھی بنا کر نہ رکھی تو مجھے تو کوئی پانی پلانے والا بھی نہیں رہے گا۔ شگفتہ بھی شوہر کی نظر میں نرمی دیکھ کر کچھ سکون میں ہو چکی تھی۔ آخر یہی تو اس کی زندگی تھی۔ یہاں جس معاشرے میں وہ رہتی تھی وہاں تو مرد عورت کو اپنے مفاد کے لیے ہی استعمال کیا کرتے تھے۔ شگفتہ حاملہ بھی تھی، وہ ایک بچے کو جنم دینے والی تھی، مگر بیٹی کی پیدائش سے پہلے ہی اس کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا اور یوں ہی کئی سال بیت گئے۔ اس نے اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ خود ہی پالنا تھا۔ اس کا شوہر کوئی جمع پونجی چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ اس نے ایک گھر دیکھ کر وہاں پر ملازمت کرنا شروع کر دی۔ وہ اپنی بچی کو بھی ساتھ لے جاتی۔ وہاں کی مالکن بہت اچھی تھی، اس کو کچھ کھانے کو دے دیتی۔ اب اس کی حالت دیکھ کر کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہے۔ پھٹے پرانے کپڑے اور کئی دنوں سے کنگھی نہ کیے ہوئے بال۔ اس نے تو کبھی اپنے باپ کا نام بھی دنیا کے سامنے نہیں لیا تھا، ورنہ لوگ حیران ہوتے کہ کروڑ پتی باپ کی بیٹی اس حالت میں وہ اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پال کر ہی خوش تھی۔ اس کی بیٹی ہی اس کی کل کائنات تھی۔ اسے سب سے زیادہ محبت اپنی ماں سے تھی، یا پھر اب اتنی محبت اپنی بیٹی سے ہوئی تھی۔ اس نے اپنی بچی کو پڑھایا لکھایا۔ وہ اس وقت میٹرک میں تھی۔ 30 سال یوں گزر گئے کہ خبر ہی نہ ہوئی۔ صادق کروڑوں اربوں کی جائیداد کما کر واپس پاکستان آ چکا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے بیٹوں نے پیسوں کو اچھی جگہ لگا کر اچھا کاروبار شروع کر لیا ہوگا، تاکہ اب اس کی آگے کی نسلیں بھی سکون کی زندگی گزار سکیں۔ مگر جب وہ پاکستان آیا تو یہ دیکھ کر اس کے تن من میں آگ لگ گئی۔ اس کے بچوں نے تو اس کی ساری رقم عیاشیوں میں اڑا دی ہے اور 1 روپے کی بھی انویسٹمنٹ کر کے کوئی منافع بخش کاروبار شروع ہی نہیں کیا تھا۔ صادق نے بچوں کو خوب ڈانٹا۔ اسے تو اپنی بیٹی کا ذرا بھی خیال نہ تھا۔ وہ اس وقت جو بینک بیلنس امریکہ سے لایا تھا وہ صرف اور صرف 30 لاکھ روپے تھے۔ وہ 30 لاکھ بھی ختم ہو گئے اور صادق خالی ہاتھ ہو گیا۔ اس کے بچوں نے جب دیکھا کہ باپ کسی کام کا نہیں
تو وہ اس سے نظریں پھیرنے لگے۔ صادق بہت لڑتا اور سمجھاتا مگر وہ اپنے باپ سے بدتمیزی کرنے لگے۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب بیٹو نے باپ کو ہی گھر سے باہر نکال دیا اور کہنے لگے کہ نکلو نکلو، جب تمہارے پاس پیسے ہی نہیں رہے تو ہم کیوں تمہارے مفت میں خدمت کرتے پھریں۔ پورا گاؤں یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ساری زندگی عزت کا بھوکا صادق آج اپنے بیٹوں کے ہاتھوں ہی ذلیل ہو رہا تھا۔ بیٹے بھی کیا تھے، پورے گاؤں کے سامنے اس کو ذلیل کر رہے تھے۔ ایک ایک بات کو کھول کر بتانے لگے کہ تم نہیں تو ہماری دوسری بہن کو دائی سے چھین کر مارا تھا، میری ماں کو بھی تو تم ہی نے مارا تھا، وہیں ہماری بہن کو بھی ظلم و ستم کر کے گھر سے تم نے ہی تو نکلوایا تھا۔ سارے محلے کے سامنے صادق نظر جھکا کر رہ چکا تھا۔ ان بیٹوں کی خاطر اس نے کیا کیا نہیں کیا تھا، مگر آج یہی اسے ذلیل کر چکے تھے۔ تبھی ایک گاؤں والی نے فوراً اپنے بیٹے کو اشارہ کر کے بھیجا۔ وہ سیدھا اس کوٹھی میں گیا جہاں پر شگفتہ کام کیا کرتی تھی۔ آج اس کی بیٹی میٹرک پاس کر چکی تھی اور پورے ضلع میں اول آئی تھی۔ وہ خوشی خوشی اپنی مالکن کو مٹھائی کھلا رہی تھی۔ جب اس بچے کا پیغام سنا تو دوڑی اپنے میکے چلی آئی۔ 30 سال بعد اس نے یہاں قدم رکھا تھا۔ اپنے باپ کو بڑھاپے میں دیکھ کر اس کا دل لرز گیا۔ اس نے جب سارا معاملہ سنا تو باپ کو روتا دیکھ کر اس کے پاس چلی گئی اور روتے ہوئے باپ سے کہنے لگی کہ میرے ہوتے ہوئے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کے بیٹے بدلے ہیں، جبکہ آپ کی بیٹی بالکل ویسی ہی ہے جیسے آپ چھوڑ کر گئے تھے۔ چلیں اٹھیں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ جب تک آپ کی بیٹی زندہ ہے کسی میں جرأت نہیں جو آپ کو کچھ بھی کہہ سکے۔ اپنی بیٹی کا اتنا حوصلہ دیکھا تو وہ بے یقینی سے کتنی دیر شگفتہ کو دیکھتا رہا اور پھر داڑیں مار مار کر رونے لگا۔ اسے اپنی کی ہوئی تمام زیادتیاں یاد آنے لگیں۔ وہ رونے لگا اور شگفتہ اپنے باپ کو اپنے گھر لے آئی۔ اس کے تینوں بیٹے حیران پریشان دروازے میں کھڑے اپنے باپ کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے ذہن میں بار بار اپنی بہن آ رہی تھی۔ 30 سال بعد آج اس نے اس گلی میں قدم رکھا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ 30 سال پہلے بھی اور 30 سال بعد بھی اس کے ساتھ کیا کچھ ہوتا آ رہا ہے، مگر اس کے باوجود اس کی بہن نے ایک ہی لمحے میں اپنے باپ کو اپنے ساتھ لے جانا مناسب سمجھا تھا۔ وہ تو اپنی بہن کا مقام سمجھ ہی نہیں پائے تھے۔ آخر وہ کیوں اس قدر نرم دل ہو چکی تھی کہ اپنے ہی باپ کو اتنی زیادتیوں کے باوجود اپنے ساتھ لے گئی۔ مگر شاید جہاں پر ان کی سوچ ختم ہوتی تھی وہیں سے شگفتہ جیسی بیٹیوں کی سوچ شروع ہوتی تھی۔ شگفتہ اپنے باپ کو گھر لے آئی۔ جب اس نے اپنے نانا کو پہلی بار دیکھا تو وہ ششدر سی رہ گئی اور کہنے لگی کہ امی یہ کون شخص ہے؟ میں نے آج سے پہلے تو انہیں کبھی نہیں دیکھا۔ شگفتہ فوراً کہنے لگی کہ جاؤ نانا ابو کے لیے پانی لے کر آؤ، یہ میرے ابو ہیں اور تمہارے نانا ابو۔ اس کی بیٹی تو حیران رہ چکی تھی، فوراً کپ کپاتے ہاتھوں سے پانی لا کر نانا کو دیا، جبکہ شگفتہ کا باپ صادق کبھی اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھتا تو کبھی نواسی کو دیکھتا۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا جب اس نے اپنی بیٹی کی خدمت کو دیکھا اور نواسی کے ضلع میں اول آنے کی خوشی دیکھی تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس نے اپنی زندگی کا کتنا قیمتی حصہ نام نہاد عزت، اونچی ناک اور انا کی نظر کر دیا تھا۔ اس کی بچی بھی تو اسی عمر سے گزر کر آئی تھی، مگر صادق نے اس عمر میں بیٹی سے سارے خواب چھین کر اسے بیاہ دیا تھا۔ صادق کتنی ہی دیر روتا اپنی بیٹی سے معافی مانگتا رہا، مگر شگفتہ نے پل بھر میں باپ کے جڑے ہاتھ اپنی پیشانی سے لگا کر انہیں معاف کر دیا۔ صادق حیران تھا، اس کی سانس رکنے لگی۔ یہ تو اس کی بیٹی تھی جس سے اس نے ہمیشہ نفرت کی، مگر کس قدر بڑا دل تھا اس بیٹی کا، ایک لمحے میں ہر خطا بھلا کر باپ کو معاف کر دیا، بدلے میں فقط باپ کی محبت اور شفقت مانگی تھی۔ کاش صادق پہلے سمجھ جاتا تو آج اسے اس نوبت تک نہ پہنچنا پڑتا۔ وہ جتنے عرصے زندہ رہا بیٹی اور نواسی پر شفقت اور محبت برساتا رہا۔ شگفتہ بھی خوشی تھی، اکثر خوشی سے رو دیتی کہ اسے اس کے باپ کا ساتھ مل گیا، جبکہ اس کے بھائی، ان کا تو خیر الگ ہی خدا کے حضور حساب ہونا تھا۔